اس کالج کی سرپرستی میں مصنفین اور مترجمین نے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں ان کی فہرست طویل بھی ہے اور تنوع بھی۔ مولوی عبدالحق نے بالکل درست لکھا ہے کہ کالج کی بعض کتابیں اب بھی پڑھنے کے قابل ہیں، خصوصاً میر امن کی باغ و بہار کو زبان کی سلاست و فصاحت اور بے تکلف طرز بیان کی وجہ سے اردو ادب میں شہرت و دوام حاصل ہے۔ میر امن کو زبان پر بڑی قدرت حاصل تھی اور بلا شبہ انہوں نے ہر موقع پر اس کی مناسبت سے جو صحیح اور ٹھیٹھ الفاظ استعمال کیے ہیں اور جس حسن و خوبی کے ساتھ مختلف کیفیتوں اور وارداتوں کے نقشے کھینچے ہیں وہ ان کے کمال منشا پردازی کی منہ بولتی دلیلیں کہی جا سکتی ہیں۔ میر امن کے علاوہ میر شیر علی افسوس کی کتاب آرائش محفل کو بھی خاص شہرت حاصل ہے۔ انہوں نے باغ و بہار اردو کے نام سے گلستان سعدی کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس طرح حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی بھی اسی کالج کی یادگار ہے۔ حیدر بخش حیدری کا ترجمہ قصہ حاتم طائی اور گل مغفرت وغیرہ کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ میر بہادر علی حسینی نے مثنوی سیر البیان کو نثر بے نظیر کے نام سے جو نثری جامہ پہنایا ہے وہ بھی فورٹ ولیم کالج کی ہی سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ اسی کالج کی نگرانی میں مظہر علی خاں نے بیتال پچیسی کا ہندی میں ترجمہ کیا اور اطالیق ہندی وغیرہ کئی کتابیں لکھیں۔ مرزا جان کی کتاب شمس البیان فی اصلاحات ہندوستان بھی اسی کالج کے کارناموں کی یاد دلاتی ہے۔ تپش کی بہارِ دانش بھی فورٹ ولیم کالج کی عنایت ہے۔ اسی کالج کی نگرانی میں شکنتلا ناٹک کا کاظم علی جوان نے اردو میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے ایک طویل نظم بارہ ماسہ بھی تحریر کی جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تہواروں کی تفصیلیں بیان کی گئی ہیں۔ حمید الدین بہاری نے اس کالج کے زیر اہتمام خان الوان میں ہندوستانی کھانے اور مٹھائیاں تیار کرنے کی ترکیبیں بتائی ہیں۔ اخلاقیات کے موضوع سے تعلق رکھنے والی اس کالج کی اہم کتابوں میں اخلاق ہندی، مظہر علی خاں ولا کی ہفت گلشن اور امانت اللہ شیدا کا ترجمہ جامع الاخلاق خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس میں حکایتی انداز اختیار کیا گیا ہے اور نثر کے سادہ اور سلجھے ہوئے اسلوب پیش کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں مادھو نل اور کام کنڈلا، نہال چند لاہوری کی کتاب مذہب عشق اور خلیل خاں اشک کا ترجمہ داستان امیر حمزہ بھی اسی کالج کی مقبول یادگاریں ہیں۔ ان کتابوں پر مستضاد گلکرسٹ نے لغت اور صرف و نحو پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں قواعد اردو اور رہنمائے زبان اردو خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان باقاعدہ اور مشہور و معروف تالیفات کے علاوہ اس دور میں بعض ایسی کتابیں بھی مرتب ہوئیں جو بظاہر تو بڑے سیدھے سادے اور نہایت بے تکلف انداز میں اپنے عہد کی روزمرہ کی زندگی اور اس کے معاشرتی محاورے کا دلچسپ نمونہ پیش کرتی ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب گلکرسٹ کی مرتب کی ہوئی نقلیات بھی ہے۔ غرض کہ اردو نثر کی تاریخ میں کئی جہتوں سے فورٹ ولیم کالج کی وسیع و دقیق ادبی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کالج نے صرف اردو نثر ہی کو ایک نئی جہت
اور باقاعدہ سمت نہیں عطا کی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کالج کی بدولت بعض گمنام ادیبوں کو بھی حیات دوام حاصل ہوئی اور اردو نثر کے علمبردار قرار پائے۔ وہ بیشتر مصنفین جو صرف اپنی معاشی بدحالیوں اور پریشانیوں سے عاجز آ کر صاحبان عالی شان کا دامن تھامنے پر مجبور ہو گئے تھے، انہیں ایک مرتبہ اس کالج نے نثری پروگرام کے تحت خوب تصنیف و تالیف کا موقع دیا۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی فورٹ ولیم کالج نے زبان و ادب کی ایسی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں جس کی دوسری مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ گرچہ یہ درست ہے کہ دیوناگری رسم الخط اور ہندوستان کی اصطلاح کے استعمال نے اس کالج کے ذریعہ اردو کو صدمہ پہنچایا ہے، لیکن ان خامیوں سے قطع نظر بحیثیت مجموعی کالج کے اس قیام کا مقصد کچھ بھی ہو، بہرحال اس نے جو ادبی خدمات انجام دیے ہیں وہ اردو ادب کی نثری تاریخ میں فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات اور اردو نثر کے ارتقاء اور اسلوب کی معیار سازی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ اس کالج نے اردو زبان و ادب کی تشکیل و ترویج میں ایک بڑا ہی اہم اور متنوع کردار ادا کیا ہے۔